اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ۔ آج ہم مدینہ کے مشہور حجاز ریلوے اسٹیشن پر ہیں، جسے سلطان عبد الحمید نے بنوایا تھا۔ مسجد نبوی یہاں سے لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جگہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ اسٹیشن پوری دنیا میں عثمانیہ دور کا ون آف دا بیسٹ پریزروڈ آرکیٹیکچرز میں سے ایک ہے۔ سٹون اور آرچ ڈیزائن اس کی اصلی آٹومن تہذیب کو دکھاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ترکی سے آیا ہوا حاجیوں کا ایک گروپ دیکھ سکتے ہیں جو شاید سلطان عبد الحمید کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس اسٹیشن کی تعمیر 1900 میں شروع ہوئی اور 1908 میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک اسٹیشن نہیں بلکہ ایک خواب تھا، خواب اسلامک دنیا کو ایک کرنے کا۔ تصور کیجئے تحسین پاشا، سرائے بوسنا سے ٹرین میں بیٹھ کر ایک مسلمان استنبول سے گزرتا ہوا مکہ مدینہ پہنچ کر ان مقدس مقامات کی زیارت اور حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ جس سفر میں 6 ماہ لگ جاتے ہیں اب صرف 1 ہفتے میں طے ہوگا۔ یہی ہمارا خواب ہے، مسلمانوں کی سرزمین جنت بن جائے ان کے لیے۔ آمین سلطان۔ یہاں آپ ایک ریکٹینگولر پینل دیکھ رہے ہیں۔ پہلے یہاں سلطان عبد الحمید کی تعریف میں آٹومن انسکرپشن لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد یہ ہٹا دیا گیا۔ آج صرف اس کا نشان ہی باقی ہے۔ اسٹیشن کے بالکل قریب یہ الانباریہ مسجد ہے، جسے آٹومن اسٹیشن مسجد بھی کہتے ہیں۔ اسے سلطان عبد الحمید نے اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ سفر کرنے والے لوگ، مسافر اور ریلوے سٹاف یہاں آسانی سے نماز ادا کر سکیں۔ اس کا ڈیزائن بھی پیور آٹومن سٹائل میں ہے، پتھر کے گنبد، میناریں اور سمپل لیکن خوبصورت نقاشی۔ یہاں آپ ایک پرانا ووڈن ویگن دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویگن ان دنوں میں کارگو اور پلگرمز کے سامان لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ووڈن سلیٹس، پرانی ویلز اور میٹل فریم اب بھی اپنی اصل صورت میں موجود ہیں۔ پیچھے آپ ایک سٹیم انجن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ رنجش بھری یادیں سنبھالے ہوئے ہیں جب یہاں سے حاجیوں کو لے کر گاڑیاں چلا کرتی تھی۔ حجاز ریلوے کی پہلی ٹرین 1908 میں چلی تھی۔ مدینہ تک پہنچنا ایک بہت بڑا ہسٹوریکل مومنٹ تھا۔ اس ریلوے کا مقصد تھا ڈماسکس سے مدینہ تک ایک سیدھا، سستا اور محفوظ سفر پرووائیڈ کرنا، خاص کر حاجیوں کے لیے۔ لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے عثمانیہ سلطنت کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے مال اور زیورات سلطان عبد الحمید کے پاس بھیجے تھے تاکہ اس کی تعمیر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ خلیفہ وقت، ملت اسلامیہ کی امید، غریبوں کے والی وارث سلطان عبد الحمید خان کے ریل کے منصوبے کی خاطر ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے ایک تحفہ، تاکہ اسلامی دنیا کو آپس میں ملایا جا سکے۔ آپ کے اعلان کو سن کر ہماری خواتین نے زیور بھیجے ہیں اور مردوں نے اپنی دستیاب دولت۔ سلطان عبد الحمید خان، آپ ملحدوں کے خلاف ہمارے لیے آخری قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قلعے کی بقا کے لیے تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلطان کے لیے انتہائی احترام کے ساتھ۔ یہ واقعی صرف ایک ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ اسلامک امت کی ایکتا کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ 1916 میں عرب ودروہ کے دوران اس ریلوے کو نقصان پہنچایا گیا، پھر دھیرے دھیرے سروس بند ہوتی گئی اور 1920 کے آس پاس ٹرینیں چلنا بالکل رک گئی۔ آج یہ اسٹیشن ایک میوزیم اور ایتہاسک ستھل کے طور پر قائم ہے۔ آج بھی جب آپ یہاں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ وقت رک سا گیا ہے۔ یہ پتھر، یہ عمارت، یہ پرانی گاڑیاں، سب کچھ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ مسلم دنیا کسی دور میں اپنے آخری خلیفہ کے اندر یونائٹڈ اور ایک ہوا کرتی تھی۔